ایک 15 سال کا لڑکا جو گورنمنٹ اسکول میں بیٹھ کر اپنے 8 کلاس کے بورڈ ایگزامز دے رہا تھا کہ تبھی ایگزام لکھتے ہوئے وہ ایک کوسچن میں اٹک جاتا ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر اس کوسچن کو کس طرح حل کیا جائے، اور اسی کوسچن کو سمجھنے کے لیے وہ پاس میں راؤنڈ کرتے ہوئے گورنمنٹ ٹیچر سے اس کوسچن کے بارے میں پوچھ لیتا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کوسچن کو سمجھانا تو دور کی بات ہے، وہ ٹیچر اس کوسچن کو پڑھ تک نہیں پاتا۔ اور یہی سب دیکھ کر وہ لڑکا حیران رہ جاتا ہے کہ جس شخص کو گورنمنٹ جاب صرف اس لیے دے دی گئی کہ وہ غریب بچوں کو پڑھا کر ان کا فیوچر بنا سکے، لیکن وہ خود اردو کا ایک سوال تک نہیں پڑھ سکتا، تو کیا وہ بچوں کا فیوچر بنا پائے گا یا پھر بگاڑ ہی دے گا؟ لیکن یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا پائے گا یا پھر نہیں، یہاں پر سوال تو یہ بنتا ہے کہ آخر ایسے شخص کو گورنمنٹ جاب کس طرح مل گئی؟ کیا اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا گیا تھا یا پھر اس کا کوئی انٹرویو نہیں ہوا تھا؟ آخر کس شخص نے ایسے ٹیچر کی گورنمنٹ جاب دے کر اسے ایک ایسی رسپانسبلٹی دے دی جو کہ یہ اٹھا بھی نہیں سکتا؟ کیا کسی نے اتنا تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جس کو ٹیچر کی گورنمنٹ جاب دے دی جا رہی ہے وہ خود اردو تک نہیں پڑھ سکتا، تو آخر وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اردو کیسے پڑھائے گا؟ ابھی یہ ساری باتیں اس لڑکے کے دماغ میں چل ہی رہی تھی کہ اسکول کے باہر وہ ایک سموسے بیچنے والے سے ملا، جس کو اردو تو دور کی بات تھی، وہ انگلش میں اس لڑکی کے ساتھ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے کہ فورن سے کوئی انگریز آ کر اسکول کے باہر سموسے بیچ رہا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس سموسے بیچنے والے نے بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی BA کمپلیٹ کری تھی، بٹ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ جب بھی اس نے گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا تو سامنے جاب دینے والوں کو BA کی یا پھر اس کی قابلیت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ ضرورت تھی پیسہ، اور قابلیت بھی یہ پیسہ تھی، اور اس کی پڑھائی بھی یہ پیسہ تھی، ڈگری بھی یہ پیسہ تھی، ایوری تھنگ جتنی بھی ریکوائرمنٹس جاب کے لیے چاہیے تھی سب کی سب پیسے سے خریدی جا سکتی تھی، اور ان جاب کو خریدنے کے لیے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا۔ اور اسکول کے اندر بیٹھے ہوئے اس گورنمنٹ ٹیچر کے پاس نہ ہی نالج تھی نہ ہی اسے اردو تک پڑھنا آتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس گورنمنٹ جاب کو خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسہ بہت تھا۔ وہ اسٹوڈنٹ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب دیکھا تو وہ بالکل ٹوٹ سا گیا، اس کا پڑھنے کا شوق اور کتابوں کے ساتھ محبت جیسے ایک ہی پل میں تباہ و برباد ہو گئی، کیونکہ بچپن سے ہی اسے سکھایا گیا تھا کہ جتنا زیادہ پڑھو گے، جتنا زیادہ قابل بنو گے، اتنی ہی اچھی گورنمنٹ جاب ملے گی۔ لیکن کبھی بھی کسی نے اسے اس کڑوے سچ سے آگاہ نہیں کیا جو کہ اس نے آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا۔ بچپن سے ہی وہ لڑکا اتنی زیادہ محنت کرتا تھا کہ وہ رات رات کو کتابوں کے اوپر ہی سو جاتا تھا، جس نے اپنا بچپن کھیل کود اپنی پڑھائی کے اوپر قربان کر دیا، صرف یہ سوچ کر کہ ایک دن وہ سکسیسفل بنے گا اور پھر اس کے والد کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس نے بچپن سے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، اس کے یہ سارے خواب اس منظر کو دیکھ کر ایک ہی پل میں تباہ ہو گئے۔ اب وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ اس کی پڑھائی کا کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اسے معمولی سی ایک چپراسی کی جاب بھی چاہیے تو اسے 8 سے 10 لاکھ روپے دینے پڑیں گے۔ یہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر اس اسٹوڈنٹ کی کہانی ہے جو کہ جی جان لگا کر بڑی ہی محنت کے ساتھ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے، لیکن انہیں جاب صرف اس لیے نہیں ملتی کیونکہ اس جاب کو خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اور آج کا اسٹوڈنٹ اس بات کو اچھے سے سمجھ چکا ہے کہ ایک گورنمنٹ جاب کو حاصل کرنے کے لیے اس کی قابلیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ ہے اس کا پیسہ اور اس کی ڈگری، چاہے وہ ڈگری کسی بھی طریقے سے حاصل کی گئی ہو۔ اور اسی کرپٹ سسٹم نے ایجوکیشن کو اتنا زیادہ کھوکھلا کر دیا ہے کہ آج کی اس ڈیٹ میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ پڑھنا نہیں چاہتا، ہر کسی کو محنت کیے بغیر بس ڈگری چاہیے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے۔
आपको یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہر سال پاکستان میں 4,45,000 اسٹوڈنٹ اور انڈیا میں 1 کروڑ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور ان میں انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ 80% اسٹوڈنٹ اپنا کوئی چھوٹا موٹا سا کام شروع کر دیتے ہیں یا پھر ایک معمولی سے فیکٹری میں ورکر ہی بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے 20% اسٹوڈنٹ کو ہی گریجویٹ لیول کی ایک گورنمنٹ جاب ملتی ہے، اور یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جن کے پاس پیسوں کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ اپنے پیسے کی پاور سے بڑی ہی آسانی سے اپنی من پسند جاب حاصل کر لیتے ہیں۔ باقی اس بات سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اسٹوڈنٹ اس جاب کے قابل تھے بھی یا نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میرے دوست کو تو صرف انٹرویو اور ٹیسٹ لے کر ہی جاب دے دی گئی، یا پھر میرے کزن کو تو صرف انٹرویو اور ٹیسٹ سے ہی جاب مل گئی تھی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بالکل ہی صحیح سوچ رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر گورنمنٹ کی 100 سیٹ موجود ہیں تو وہاں پر 2 سے 3 سیٹ صرف ٹیسٹ اور انٹرویو کی بنا پر ہی دی جاتی ہے، تاکہ میڈیا کو فیس کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو بہانہ ضرور ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ 10 اسکل سے اوپر کی گورنمنٹ جاب جب بھی پبلش ہوتی ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہوتے ہیں کہ 80% لوگ تو اپلائی کرنے سے پہلے ہی فیل ہو جاتے ہیں، اور باقی کے 20% کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے ذریعے فیل کر دیا جاتا ہے، اور جاب ان لوگوں کو مل جاتی ہے جو کہ ان کے آفس جا کر ہاتھوں ہاتھ اس جاب کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ کسی جاب کی ریکوائرمنٹ دیکھ کر آپ بالکل سوچ میں ہی پڑ جائیں گے، کیونکہ اس جاب کی ایج لمٹ تو صرف 26 ایئرس اولڈ ہوگی، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ سے ہی پڑھنا شروع کر دے تو پھر شاید وہ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتا ہے، لیکن صرف ریکوائرمنٹ کو ہی پورا کر سکتا ہے، نہ جانے آگے اسے اس جاب کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا دینا پڑ جائے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر اس جاب کی ایسی ریکوائرمنٹ کیوں رکھی جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص اس جاب کے لیے اپلائی تک نہیں کر پائے، اور وہ اپنے ان من پسند لوگوں کو دے سکیں جو کہ ان کے لیے وہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے پاکستان میں ایک ایسا وائرس بھی ہے جو کہ دن و دن ینگسٹر کے ٹیلنٹ اور ان کی قابلیت کو دیمک کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ایسا سسٹم جس نے پاکستان کے ینگ قابل اسٹوڈنٹ کے فیوچر کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس دیمک کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور اس دیمک کا نام ہے سن کوٹا۔ اس سن کوٹے کے مطابق جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے یا پھر کسی کی ڈیتھ واقعہ ہوتی ہے تو پھر اس کی جگہ اس کے بیٹے یا پھر بیٹی کو گورنمنٹ جاب دے دی جاتی ہے۔ باقی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آخر اس گورنمنٹ جاب کے لائق ہے بھی یا نہیں، بس ان کو تو ہر صورت میں اپنی اس رسم کو چلانا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ ینگسٹرز جو کہ اس جاب کو ڈیزرو کرتے تھے ان کا حق مار دیا جاتا ہے۔ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اس ویڈیو کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو کوئٹ کر دیں یا پھر آپ محنت کرنا چھوڑ دیں صرف یہ سوچ کر کہ آپ تو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے ایک غریب انسان ہیں، آخرکار آپ کو کیسے ایک جاب مل سکتی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، اور آپ محنت کریں جتنی کہ آپ کر سکتے ہیں، اور اپنی پوری ایفرٹ لگا دیں، لیکن یہ سب جاب کے لیے نہیں بلکہ خود کو بہتر سے بہتر اور سب سے بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ اپنی محنت اور قابلیت کے دم پر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پر ہر کوئی نہیں پہنچ پاتا، اور آپ وہاں تک سوچ سکتے ہیں جہاں تک کسی کی سوچ نہیں جاتی، اور پھر وہ وقت آپ سے دور نہیں ہوگا جب آپ خود لوگوں کو جاب پر رکھنے کے قابل بن جائیں گے۔ فل ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے بگ تھینکس، اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔